میری مذاق کرنے کی بہت عادت تھی. الحمدللہ آئی اوور کم دس ود دا پیسج آف ٹائم. میری مذاق کرنے کی عادت اس لیے تھی کوئی کمپنی ایسی ہوتی تھی, اوپر سے بڑے عرصے فیصل آباد میں رہے. آپ کو پتہ ہے فیصل آباد کس لیے مشہور ہے, لیکن میں کبھی یہ چیز اپنے اے لیول کے ٹائم تک نہیں میرے اندر الحمدللہ آئی تھی. میری اے لیول تک ڈیسنٹ ہی کمپنی ہوتی تھی, اچھے اسکول, میری اسکولنگ اچھی ہوئی ہے. اٹ از اونلی وین آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی کہ وہاں پہ جب انہیں پتہ لگا کہ یہ اس شہر سے ہیں. میرے پیرنٹس کی ٹرانسفر وہاں تھی. بیسیکلی وی آر فرام لاہور, بٹ بیکاز آف ٹرانسفر ہم کچھ عرصہ وہاں رہے, 21 سال وہاں رہے. تو وین دے کیم ٹو نو کہ آئی ایم فرام دس سٹی, دین دے میڈ می ریئلائز کہ یار یو شوڈ بی تم اس شہر کی سوغات نہیں لے کر آئے, جھکتے وغیرہ یہ وہ. تو اٹ واز اونلی دیٹ ٹائم کہ آئی ریئلائز کہ یس آئی شوڈ بی. تو میری مذاق کی بہت عادت تھی. جدھر بیٹھنا, کوئی خیال نہیں کرنا جی اگلا کون ہے, کسی کی فالٹ فائنڈ کر لی, کوئی چھوٹے قد والا آیا, کوئی جو ہے ایک ایسا کوئی بندہ آیا جس کو کوئی مذاق ہم کر سکتے ہیں, اور بس ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو اٹ از اونلی ایٹ دیٹ ٹائم آف پیک آئی ہرڈ دس حدیث اینڈ آئی واز ریئلی اسکیئرڈ کہ یار معاملہ اتنا خطرناک ہے. And that hadith goes like this کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily a man might speak a word to make those around him laugh. بے شک ایک بندہ ایک ایسی بات کرے گا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے, yet by it he plunges farther than the star of Pleiades. یعنی یہ ڈیپتھ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہیل فائر میں اتنا نیچے گر جائے گا اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی سٹار کی ڈیپتھ ہے. مطلب اتنا سیریس معاملہ کہ آپ ہنسی مذاق میں ایک ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل نارمل ہے. آپ نے اپنی طرف سے لوگوں کو ہنسا دیا, لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ کو وہ بات اتنی بری لگی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ از لسننگ ٹو یو, دیز اینجلز آر ریکارڈنگ ایوری تھنگ. اتنی بری وہ بات لگی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا مقام ہیل فائر میں نیچے گر جاتا ہے, اور پیراڈائز سے انسان پیراڈائز والے اگر عمال کر رہا ہے, لیکن ایک بات اس نے ایسی کر دی ہے جو اتنی بری بات ہے, اتنی کڑوی بات ہے, یا اتنا برا مذاق ہے, کسی کے بارے میں مذاق ہے, آپ کسی کو روسٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے, آپ کسی کی فالٹس جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں محفل میں بیٹھ کے, آپ کسی فیمیل اپوزٹ جینڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس پہ بہتان لگا رہے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے, آپ دوسروں کے افیئرز ڈسکس کر رہے ہیں, اسکینڈلز ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نے کوئی اتنا گندا مذاق کیا ہے کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے, یا آپ نے کسی کی فیملی کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے اللہ تعالیٰ, یا آپ نے کوئی ایسا مذاق کر دیا ریممبر جو دین کو ہٹ ہو رہا ہے, جا کے اللہ رسول کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی, اینجلز کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی. مولویوں کو روسٹ کرنا تو ویسے ہی آج کل ہمارا جو ہے وہ پسندیدہ ایک وہ مشغلہ بن چکا ہے نا, مولویوں کو روسٹ کرنا. تو امیجن کہ آپ سنت کا مذاق اڑائیں, داڑھی کا مذاق اڑائیں, حجاب کا مذاق اڑائیں, اللہ تعالیٰ کو کتنی بری لگے وہ بات کہ انسان ہیل فائر میں اتنا ڈیپ گر جائے اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی سٹار کی ڈیپتھ ہے. سو واٹ اے اسکیری حدیث دس از. وین آئی ہرڈ دس حدیث کہ انسان کبھی کبھی ایسی بات کرتا ہے, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی, کہ انسان کبھی کبھی منہ سے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پیراڈائز کے رینک سے ہٹا کر ہیل فائر کے رینک میں لے جاتا ہے. یعنی پیراڈائز کے رینک سے ہٹانے کا مطلب یہ کہ ابھی تک اس کے اعمال پیراڈائز والے تھے, لیکن اس بات کی وجہ سے اس کا رینک گر جاتا ہے, اور وہ ہیل فائر والوں میں جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے اس مومنٹ پہ, اس ٹائم. سچ از دا سچویشن بردرز اینڈ سسٹرز. یہ جو ہم میمز شیئر کرتے ہیں کیئرلیسلی, یہ جو ہم ہر وقت ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں, اور ہر وقت ہنسی مذاق میں لگنے کے حوالے سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس, بیوٹیفل ایڈوائس, دس از دا حدیث. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوتھ اس حدیث کو ہی آج لے لینا, صرف اس حدیث کو, پرسنالٹیز ان کی نکھر جائیں گی, وہ یوتھ بن جائیں گے انشاءاللہ جو چینج میکرز ہیں, اور جن سے ہمیں امید ہے, بہت زیادہ امید ہے. ابو دردہ نہیں, ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جو ہے مروی ہے, ان کو ایڈوائس کی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ابو ذر واز اے ویری پائس صحابی, سو کیئرفل کہ صحابہ کہتے تھے ابو ذر سے دعا کرو. آپ کو پتا ہے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دعا کرانی ہے تو ابو ذر کو ڈھونڈو. سچ گریٹ صاحب.
Abu Zar sallallahu anhu reported, I said, O Messenger of Allah, instruct me. Beautiful. Ya Rasulullah, advice kare, nasihat kare, instruct kare. What a lucky man he was کہ Prophet sallallahu alaihi wasallam سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کریں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I advise you to be mindful of Almighty Allah, for it will beautify all your affairs. ابو ذر, اللہ سے ڈر جا اکیلے میں. Brothers and sisters, یقین کریں یہ proverb, Chinese proverb, reputation is what you are in front of people and character is what you are when you are alone. سبحان اللہ. کہ ریپوٹیشن یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے بہت اچھے ہیں, کیریکٹر یہ ہے کہ آپ اکیلے میں کیسے. تب پتہ لگتا ہے ٹرو کیریکٹر, ٹرو گریٹ تب سامنے آتا ہے انسان کا کہ وہ اکیلے میں کیا حرکتیں کر رہا ہے, اکیلے میں بیٹھ کے وہ کیا کر رہا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے, اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا. اکیلے میں جو بندہ اللہ کو یاد کر کے گناہ سے بچ گیا, ڈر گیا, ریزسٹ کر گیا, اس کے لیے 2 جنت ہیں. سورہ رحمان کی آیا ہے, دیٹ از دی ریوارڈ آف سچ اے پرسن جو ٹرو گریٹ اور کیریکٹر شو کر رہے ہیں. تو ابو ذر کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے ڈر جا, بی کانشیس آف اللہ, اللہ تیرے تمام معاملات کو خوبصورت کر دے گا. کتنی زبردست بات ہے. ہمارے معاملات بکھرے ہوئے ہیں, یوتھ آپ کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں. اسٹڈی ہے ایک طرف پیرنٹس کی طرف سے پیئر پریشر ہے, پھر پیئر پریشر الگ ہے. کتنے معاملات ہمارے تتر بتر ہوئے ہیں. یو نیڈ آلمائٹی اللہ, یو کین ناٹ اگنور آلمائٹی اللہ, اسپیشلی ایٹ اے ینگ ایج. اور آگے جا کے تو آف کورس اللہ تعالیٰ کا تو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا لائف کے کسی موقع پہ. بی کانشیس آف اللہ. استغفار کی عادت, زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا, استغفر اللہ کرنا. کل میں ایک بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتفاقاً ہوا یہ کہ میں اور میرے والد ہمارا انکم ٹیکس جو ہے وہ کرانے گئے, اس کی فائلنگ کرانے گئے. تو وہ بھائی الحمدللہ ویڈیوز دیکھتے تھے ہماری یوتھ کلب کی, میری, تو ہی ریکگنائز, بہت خوش ہوئے. ان کی والدہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ قرآن پڑھاتی ہیں گھر میں, قرآن کی ٹیچر ہیں, 10 سال سے قرآن پڑھا رہی ہے. یقین کریں بردرز اینڈ سسٹرز, وین آئی وینٹ ٹو دیئر ہوم, مجھے اتنا سکون ملا, مجھے اتنا زبردست فیل ہوا, اتنی برکات مجھے فیل ہوئی. اینڈ دیٹ واز دا برکہ آف قرآن. مجھے نہیں پتا تھا یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے, بٹ وین آئی انٹرڈ دیٹ ہوم, ہم ان کے گھر گئے تھے اسپیشلی ٹائم لے کر, آئی فیلٹ سچ سیرینٹی, سچ برکہ, سچ پیس. بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ میری والدہ 10 سال سے قرآن کلاس کرا رہی ہیں اس گھر میں, آئی سیڈ کہ یہی وجہ ہے یہاں پر پیس کی, سیرینٹی کی. اینڈ دین ہی سیڈ سچ اے بیوٹیفل تھنگ, ہی سیڈ کہ علی بھائی ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کی برکت دیکھی, یعنی ہمارے رشتے اچھے ہو گئے, ہمیں لوگ اچھے مل گئے. کیا اس چیز میں ہمارا کنٹرول ہے؟ آپ خود سوچیں. کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگلے کیسے ہیں؟ جتنا مرضی وہ اچھے شو کر دیں, کیا آپ کو ان کے دل کا پتہ ہے؟ کیا آپ نے ان کے دل میں داخل ہو کے دیکھا؟ یہ باتیں کس کو پتہ ہوتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب آپ اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں رکھیں گے, جب آپ اللہ تعالیٰ سے کانشیس ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ملائے گا ہی اچھے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ہی زبردست کرے. تو کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ ان بھائی کی بات کتنی خوبصورت ہے کہ ہم نے قرآن کی برکات اپنی لائف میں دیکھی ہیں. ایسے کام ہوتے ہیں, پھنسے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں, ہر طرف سے آسانیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی فیبلز نہیں ہے, کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ خود اپلائی کر کے ہم نے دیکھا ہے. جب بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے, استغفار کرتا ہے, جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں لڑائی نہیں ہو سکتی. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. اس گھر میں کوئی نیگیٹیوٹی, کوئی شر, کوئی فتنہ نہیں انشاءاللہ آئے گا. قرآن کی برکت ہے. تو ابو ذر صلی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, بی مائنڈفل آف اللہ, اللہ ول بیوٹیفائی آل یور افیئرس. آئی سیڈ ٹیل می مور. بیوٹیفل کانسیپٹ کہ یا رسول اللہ اور بتائیے, کیا ہے کوئی آج ایسا یوتھ جو اور سننا چاہتا ہے, اور سننا چاہتا ہے؟ آئی ہیو سم اسٹوڈنٹس, میں جس اسکول میں پڑھاتا ہوں, لٹرلی دیر آر سم اسٹوڈنٹس who are listening very attentively, who are actually really literally they are telling me aur bataye, because they want to improve. They love Allah and His Messenger. May Allah subhanahu wa ta'ala bless such youth. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said,
you must recite the Quran and remember Allah Almighty, for you will be mentioned in heaven and you will have light upon earth. یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کو بھی قصہ سنایا کہ قرآن پڑھو ابو ذر, قرآن کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمانوں پہ ہوگا, اینجلز تمہارا ذکر کریں گے, اور دنیا میں you will have light. کس چیز کی لائٹ؟ لٹرلی بھائی جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر سے ایک پازیٹیو انرجی نکل رہی ہوتی ہے. لٹرلی یو فیل اے لائٹ کمنگ فرام دیٹ پرسن. تو دنیا میں تمہارے لیے ایک لائٹ ہوگی, گائیڈنس کی لائٹ بھی ہوگی اوبویسلی. آئی سیڈ ٹیل می مور. ہی سیڈ کہ یا رسول اللہ اور بتائیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, you must observe long periods of silence, for it will drive away Satan and help you in the matter of your religion. This is the cure. This is the antidote, my dear ones. Youth, یہ آپ کا antidote ہے. Long periods of silence practice کریں. I see some students جو چپ رہنا بہت پسند کرتے ہیں. They are the most wise ones in the class. Trust me. وہ جن کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ بولی جاتے ہیں, they make a fool out of themselves. جب بولتے ہیں فضول بات بولتے ہیں, جب کوئی کمنٹ کرتے ہیں فضول کمنٹ کرتے ہیں. کوالٹی کہاں ہے آپ کی؟ وٹ امیج آر یو گیونگ آف یور سیلف؟ لیکن دیر آر سم ہو پریکٹس پیریڈز آف سائلنس. سو پلیز اس چیز کو اڈاپٹ کریں, سوچ کر بولیں. ادھر اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ. تو جب تم پریکٹس کرو گے لانگ پیریڈز آف سائلنس, اٹ ول ڈرائیو اوے شیطان. جب تم بہت زیادہ بولو گے شیطان کو موقع ملے گا کہ اب اس کو میں یہ وسوسہ ڈالوں, اب یہ وسوسہ ڈالوں, اب اس سے یہ بات کروں, اب اس کو میں یہ تھاٹ دوں, اس کو یہ شرارتی بات کرنے کی طرف اکساؤں وغیرہ وغیرہ. تو سائلنس از بیوٹیفل. آئی سیڈ ٹیل می مور یا رسول اللہ, اور بتائیے. دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, بیویئر آف ٹو مچ لافٹر, فار اٹ ول ڈیڈن دی ہارٹ اینڈ ٹیک اوے دا لائٹ آن یور فیس. اللہ اکبر. ابو ذر, سورج سے زیادہ مذاق مت کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ابو ذر کرتے تھے, یہ انہیں ایک نصیحت ہے اور ان کے تھرو ہمیں ہے کہ ضرورت زیادہ ہنسی مذاق مت کرو, فار اٹ ول ڈیڈن دی ہارٹ. کیا وجہ ہے ہماری یوتھ کو حدیث نہیں اٹریکٹ کرتی؟ کیا وجہ ہے ہمیں دین کی بات نہیں پسند آتی, ہمیں افیکٹ نہیں کرتی ہمارے ہارٹ میں جا کے, اس طرح سے نہیں ہٹ کرتی جس طرح سے صحابہ کو ہٹ کرتی تھی, نیک لوگ کو ہٹ کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مذاق کر کر کے, بری باتیں کر کر کے, میمز دیکھ دیکھ کے, شگل میلہ لگا لگا کے دل ہی مردہ ہو چکا, اب افیکٹ ہی نہیں کرتا. اب وہی طریقہ ہے نا کہ دین کی بات ہو رہی ہو تو ہم ایکسپریشنز بنا رہے ہوتے ہیں, جیسے نیند آ رہی ہے یا جیسے جو ہے وہ میں اکتا رہا ہوں, وہ بھی ہنسی مذاق کے لیے, دوسروں کے دکھانے کے لیے, دیٹ آئی ایم کول, آئی ڈیفائی رولز, آئی ایم ریبیلیس, اینڈ آئی ڈیفائی ریلیجن اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو اٹ ول ٹیک اوے لائٹ آن یور فیس. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وزڈم, فیس سے لائٹ جانے کا کیا مطلب؟ وزڈم ہی نہیں رہے گا آپ کے چہرے پہ. یو ول ایکٹ لائک اے فول لٹرلی. آلدو آئی ڈو ایکنالج, آئی ڈو ایگری, یہ ایک میں پازیٹیو بات کرنے لگا ہوں. یہ جتنے لوگ ہنسی مذاق زیادہ کرتے ہیں, جتنے لوگ ایسی ایسی بات کرتے ہیں, انسان حیران رہ جاتا ہے یار یہ بات یہ لے کر کہاں آئے. میمز بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, یہ کریٹیوٹی ہے. میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں اس کریٹیوٹی کو, بٹ خدا کے لیے کریٹیوٹی کچھ پازیٹیو سائڈ پہ بھی لگائے نا, صرف فضول کاموں میں تو کریٹیوٹی نہ لگائیں. آئی نو دس از انٹیلیجنس, آئی نو شرارتی اسٹوڈنٹ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے, میں بہت شرارتی تھا اپنی ٹین ایج میں. میرے ٹیچرز ہمیشہ میرے پیرنٹس کو یہی کمنٹس دیتے تھے کہ ہے تو یہ بہت انٹیلیجنٹ, لیکن بس کسی طرح رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ اس کی پازیٹیو انرجی لگ جائے. اسی طرح آئی ہیو سین سو مینی اسٹوڈنٹس, دے آر سو انٹیلیجنٹ, سو کریٹیو, ایسا سا مذاق کرتے ہیں, ایسی سی بات کرتے ہیں, ہنسی بھی آتی ہے, لیکن ظاہر ہے فضول بات ہوتی ہے. تو اس لیے اف یو وانٹ دیٹ دا لائٹ آف یور فیس از ناٹ ٹیکن, یو اپیئر وائز, تو پلیز اوور جوکنگ سے بچیں. اینڈ دین ابو ذر رضی اللہ عنہ سیڈ, ٹیل می مور یا رسول اللہ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, اسپیک ٹروتھ ایون اف اٹ از بٹر. ابو ذر سچ بولے چاہے سچ کڑوا ہو. کڑوا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بندے کے منہ پہ سچ ماریں, بندے کو ہرٹ کریں. یہ مراد یہ ایون اف اٹ از بٹر سے مراد یہ کہ سچ بولو, چاہے سچ بولنے سے تمہارا نقصان بھی ہو جاتا ہے, چاہے سچ بولنے سے جو ہے وہ چلو اگر کوئی خفا بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن ٹیمپوریریلی وہ خفا ہوگا, بعد میں اسے بھی یہ ریئلائز ہوگا کہ بالکل ٹھیک ہے, سچ بولنے سے فائدہ ہی ہوا ہے. اینڈ دین آئی سیڈ ٹیل می مور.
He said, اور بتائیے یا رسول اللہ. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, do not fear the blame of any critic in the matter of Allah. سبحان اللہ کہ ابو ذر کبھی کسی سے مت گھبرائیں اللہ کی بات کرتے ہوئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. This is for the youth who are in LUMS, who are in BNU, who are in every institute جہاں پہ ریلیجن کو موک کیا جاتا ہے. I am not saying کہ یہ انسٹیٹیوشنز ریلیجن کی موکنگ سکھاتے ہیں. I am not targeting the institution or the administration, but all I am saying is that there are lots of people out there who mock religion, who mock anything that is moral. So you will face such people in your life who are very mocking, who are very disrespectful, who are very, trying to be sarcastic.